امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں بشارت حسین اور حاضر ہوا ہوں ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اچھا، ایک بادشاہ تھا، وہ جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کی سیٹ پہ آیا، اس کو بادشاہت دی گئی۔ تو وہ بڑا نیک صفت اور بڑا ہی اعلیٰ کمال، بڑا تعلیم یافتہ تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جتنے بھی خزانے کے جو وزیر تھے ان کو بھی حکم دے دیا، اور خود سے بھی جو اس سے ہو پاتا تو اس نے یہ حکم دیا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو بھی مانگنے والا آتا ہے یا جو بھی میری اس رعایا کے اندر ایسا بندہ ہے جو حقدار ہے، جو غریب ہے، جو نادار ہے، تو آپ نے اس کو خزانے سے جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میری رعایا میں کوئی بیمار ہے تو آپ نے اس کا جو جو طبی جو اس کا جتنا بھی اس پہ چیزیں ضرورت آتی ہیں، میڈیسن ضرورت آتی ہیں، یا اس پہ کوئی اخراجات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ کوئی غریب ہے، اس کے گھر کا نئی نظام چل رہا ہے تو آپ نے وہاں راشن پورا کرنا ہے۔ کسی کا گھر نہیں ہے تو اس کو چھت بنا کے دینی ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو اپنے خیرات دینی ہے۔ کسی کی بیٹی اگر وہ شادی کے بغیر گھر میں اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی شادی کروانی ہے۔ مینز کہ جتنے بھی معاشرے میں ایک اچھے کام ہو سکتے تھے یا ہوتے ہیں، اس نے حکم جاری کر دیا اور اس کی نگرانی خود کرنے لگ پڑا، اور خود بھی جہاں تک ہوتا وہ کرتا کہ یہ کام آپ سارے وزیروں کو لگا دیا اس کام کے اوپر۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو بظاہر تو وہ ٹھیک تھے، ان کی سوچ ٹھیک تھی، لیکن چونکہ میرے خیال میں انسانیت کے نزدیک یا اللہ کے نزدیک یہ بات اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح انہوں نے بات کی۔ وہ بادشاہ کے پاس پیش ہوئے، کچھ جو اس کے والد صاحب کے زمانے کے پرانے وزیر تھے وہ ان کے پاس پیش ہوئے، اور بادشاہ سلامت ہم عرض کر رہے ہیں تو اب برا نہ منائیے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو خزانے کا مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو آپ سے پہلے بادشاہ گزرے ہیں، آپ کے والد صاحب تھے، اس سے پہلے آپ کے دادا جان تھے، تو ان لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی تنگ و دو کی، یہ خزانہ جمع کیا، اور اس کے علاوہ بڑے عقل اور دانش مندی سے یہ کام ہوا، اور اس میں بڑا وقت لگا تو یہ خزانہ جمع ہوا۔ تو اس طرح اگر آپ اس کو دیں گے، لٹا دیں گے، تو پھر ایک دن تو یہ خزانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ بادشاہت ہے، کل کو ہمیں کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کرنی پڑ جاتی ہے، یا کسی دوسرے ملک کے حق میں ہمیں اٹھنا پڑ جاتا ہے، کسی تیسرے ملک سے ہم لڑائی کرتے ہیں، یا تو پھر ہم تو ایسے کمزور پڑ جائیں گے ہمارے پاس جب خزانہ ہی خالی ہوگا۔ بات تو بظاہر اس نے بڑی اچھی کی، لیکن بادشاہ کو پسند نہیں آئی، تو اس نے اس کو یہ کہا کہ بھائی بات سنو، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا محل دیا، پھر دنیا کی بادشاہت دے دی، اور مجھے اتنا سب کچھ دیا، تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہو سکتا کہ میں چیزوں کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کا کام جو ہوتا ہے، جو حکمران کا کام ہوتا ہے، وہ رعایا کو سکھ دینا ہوتا ہے، رعایا کو تکلیف نہیں دینا، بلکہ ان کی ہر تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی ہر مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ یہ کام بادشاہ کا ہوتا ہے اپنی رعایا کے لیے۔ یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، اور ایسا نہیں کہ اچھا، وزیر نے اس کو یہ بات بھی کہی کہ جس طرح بھی آپ اگر راشن میں سے مثال کے طور پہ گندم کا ایک ایک دانہ بھی بانٹنے لگ جائے نا، تو سال میں ہمارے پاس تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ گندم کے دانے اتنا یہ سونا رعایا میں سے جتنے بھی اقدار لوگ ہیں، یا ہم اتنا آپ سونا لیں تو ہمارا خزانہ اور بھر جائے گا۔ تو خیر بادشاہ سلامت نے یہ بات سن کے بڑے غصے کا اظہار کیا، تو انہوں نے پھر اس پہ یہ بات کہی کہ میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام رعایا کو خوش کرنا ہے، ان کے سکھ دکھ پریشانیاں دور کرنی ہے، اور بادشاہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکمرانی کے اندر جو بھی
اس کے جتنے بھی ملک کے اوپر اس کی حکمرانی ہے وہاں تک کوئی جانور بھی بھوکا نہ سوئے اس کی حکمرانی کے دور میں، اس کو تکلیف نہ ہو، ورنہ اس کا جواب دہ بھی روز قیامت وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی طرح کے اچھے اور نیک اور پیارے دل کے مالک بادشاہ نصیب کرے، ہمیں بھی پیارے دل کے مالک اور اس طرح کے اچھے بادشاہ نصیب کرے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ۔